بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو ہارر سینٹر۔ تو آئیے سنتے ہیں آج دل و دماغ پر سکتہ طاری کرتی ایک پراسرار اور سچی کہانی۔ بابا مجھے آ کر لے جائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت اندھیرا ہے بابا، میں زندہ ہوں۔ چیخوں کی باز گشت اتنی بڑھ گئی کہ قدیر اچانک چیخ مار کر بیدار ہو گیا۔ وہ اٹھا اور دیوانہ وار گھر سے نکل گیا۔ گاؤں میں ہر سو تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ قدیر بیٹے کو پکارتا لا حاصل، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگنے لگا۔ وہ پچھلی 10 راتوں سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا تھا۔ پوری رات کبھی گاؤں کے قریب، کبھی جنگل میں، تو کبھی قبرستان میں اور کبھی گاؤں کی گلیوں میں اپنی بیٹی کو آوازیں دیتا پھرتا۔ گاؤں کے لوگ اب اسے پاگل سمجھنے لگے تھے، لیکن وہ پاگل نہیں تھا۔ 10 دن پہلے اس کی 12 سالہ بیٹی ابگینا اچانک گم ہو گئی تھی۔ پولیس میں رپورٹ درج کرانے کے بعد اس کی بیٹی کو ہر جگہ تلاش کیا گیا، لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ آج قدیر کی کیفیت کچھ اور ہی تھی، کیونکہ آج خواب میں اس نے نہ صرف آوازیں بلکہ خود ابگینا کو بھی دیکھا تھا، جو انتہائی کرب و الم میں ہاتھ پھیلا کر اسے پکار رہی تھی۔ وہ گھر سے نکلا تو آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا جنگل کی جانب چلا گیا۔ وہاں اسے کچھ نہ مل سکا، مگر جیسے ہی قبرستان کے قریب پہنچا، ابگینا کی آوازوں میں شدت آ گئی۔ قدیر نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا اور قبرستان میں داخل ہو گیا۔ آج پہلی بار ہوا تھا کہ بیٹی کی پکار جاگتے میں بھی سن رہا تھا۔ اس کے قدم تیز تیز قبرستان کی وسطی قبروں کی جانب اٹھنے لگے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے آواز تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ قدیر جب آواز کے قریب پہنچا، اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک ہوا کا ایک تیز جھونکا اس کے پاس سے گزرا اور ایک ناقابل برداشت بدبو کا بھپکا اس کے پاس چھوڑ گیا۔ ابگینا، ابگینا! قدیر بیٹی کو آوازیں دینے لگا۔ بابا میں یہاں ہوں، نئی قبروں کی جانب سے آواز آئی۔ قدیر بھاگتا ہوا وہاں پہنچا تو ایک نئی قبر پر دل دہلا دینے والا منظر دیکھا۔ ایک کفن میں لپٹی لاش قبر پر سجدے کی حالت میں پڑی تھی۔ اس کے بال کفن سے باہر قبر پر پھیلے ہوئے تھے۔ بابا میں یہاں ہوں! ایک بار پھر قدیر کو آواز سنائی دی، جو اسی قبر کی جانب سے آ رہی تھی۔ قدیر ہمت کر کے قبر کے پاس پہنچا اور سجدے کی حالت میں پڑی لاش کو سیدھا کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ لاش سیدھی ہوئی، قدیر کی ایک دہشت ناک چیخ نکل گئی۔ وہ لاش اس کی بیٹی ابگینا کی تھی، جس کے چہرے سے گوشت لٹک رہا تھا۔ آنکھوں کی جگہ خالی گڑھے تھے، لیکن قدیر کو محسوس ہوا کہ ان خالی گڑھوں کے پیچھے سے اس کی بیٹی اسے گھور رہی ہے۔ قدیر کے لیے یہ منظر بہت خوفناک تھا۔ اسے دل کی دھڑکنیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر دل مضبوط کر کے کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اچانک ابگینا کی آنکھوں کے گڑھوں سے سرخ سیال نکلنے لگا اور ہلکے ہلکے سے سکنے لگی۔ قدیر بے قرار ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ ابگینا کو تھامنے کے لیے آگے بڑھائے، مگر فوراً واپس کھینچ لیے۔ بابا مجھے باہر نکالیں! ابگینا نے جیسے ہی بولنے کے لیے منہ کھولا تو اس کے ہونٹوں کا گوشت اور لٹک کر نیچے آ گیا۔ ابگینا کے دانت اور زبان خون سے تر بتر تھے۔ قدیر نے جب اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھا تو وہ قبر کے اندر دھسے ہوئے تھے۔ ابگینا نے بے بسی سے قدیر کی جانب دیکھا اور سر جھکا کر دوبارہ سے سکنے لگی۔ اس کے رونے سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت سارے بھیڑیے ایک ساتھ رو رہے ہوں۔ قدیر کی بے قراری عروج پر پہنچ گئی۔ اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کے لیے تیزی سے قبر پر جھکا اور اپنے ہاتھوں سے قبر کو کھودنے لگا۔ جیسے جیسے قبر سے مٹی ہٹتی جا رہی تھی، ویسے ویسے ابگینا کا سسکنا بھی دھیما ہوتا جا رہا تھا۔ اب وہ صرف کرا رہی تھی، مگر اس کا کرانا بھی کسی ناگن کی پھونکار سے کم نہ تھا، جس کا قدیر پر کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بس اپنی بیٹی کو آزاد کرانے کی دھن میں قبر کھودے جا رہا تھا۔ قبر زیادہ گہری نہیں تھی، مگر ابگینا کے ہاتھ ابھی بھی مٹی میں دھسے ہوئے تھے۔ قدیر نے جب ابگینا کے ہاتھوں کی طرف نظر دوڑائی تو اس کا دل بھر آیا۔ ابگینا کے ہاتھوں کی کھال اتر چکی تھی، گوشت جگہ جگہ سے اتر چکا تھا، جس کی وجہ سے ہڈیاں تک نظر آ رہی تھیں۔ کھودتے کھودتے قدیر کا ہاتھ کسی جسم سے ٹکرایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے لاش کو ایسے ہی گڑھے میں ڈال کر مٹی ڈال دی تھی۔ قبر تازہ تھی، جبھی تمام مٹی جلد ہی ہٹ گئی تھی۔ ابگینا کے ہاتھ لاش کے جسم میں پیوست تھے۔
قدیر نے جیسے ہی لاش کی منہ کی جانب سے مٹی ہٹائی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ قبر میں لاش کسی اور کی نہیں بلکہ اسی کی بیٹی آبگینہ کی تھی، جس کا چہرہ بالکل صاف تھا، جیسے سو رہی ہو۔ قدیر نے نظر اٹھا کر قبر کے باہر دیکھا تو خوف سے لرز اٹھا۔ قبر کے باہر جو آبگینہ تھی، اس کے ہاتھ آزاد ہو چکے تھے، وہ اپنے ہاتھوں کو ہلا رہی تھی، آنکھوں کے گڑے خوفناک حد تک پھیل چکے تھے۔ اب وہ اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے ہوئے آسمان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اچانک فضا میں اس کی خوفناک کہکوں سے گونج اٹھی۔ وہ کھڑی ہوئی اور تاریک جنگل کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی کہکوں کے ساتھ قدیر کے کانوں میں اس کی آواز بھی گونج رہی تھی، بابا میں پھر آؤں گی، ضرور آؤں گی، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب تباہ و برباد کر دوں گی۔ قدیر کبھی جنگل کی جانب دیکھتا، کبھی قبر میں بے کفن اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھتا، جس کے چہرے پر اطمینان اور سکون ثبت ہو چکا تھا۔ قدیر قبر کو اسی حالت میں چھوڑ کر گاؤں کی طرف بھاگا۔ کچھ دیر میں ہی قبرستان میں پورا گاؤں جمع ہو چکا تھا۔ پولیس بھی پہنچ گئی تھی، آبگینہ کی لاش کو نکال کر اپنے ساتھ لے گئی۔ تیسرے دن پولیس کارروائی کے بعد آبگینہ کو باقاعدہ غسل، کفن اور جنازہ پڑھا کر دفنایا گیا۔ لیکن اس کے بعد جنگل کی طرف سے دل دہلا دینے والے کہکوں سے گاؤں والوں کی نیندیں حرام ہو گئی۔ جنگل کی جانب سے آنے والی چیخوں سے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ اندھیرا ہوتے ہی اپنے گھروں میں دبک جاتے۔ یہ چیخیں رات گئے شروع ہوتی اور فجر تک مسلسل جاری رہتی۔ لوگ قدیر سے حقیقت پوچھتے، مگر قدیر نیم پاگل سا ہو گیا تھا۔ وہ چپ چاپ گھر میں لگے شیشم کے درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھا آسمان کو گھورتا رہتا۔ اس کے کانوں میں بس ایک ہی جملہ گونجتا تھا، بابا میں پھر آؤں گی، میں پھر آؤں گی۔ جب جملے کی تکرار بڑھ جاتی تو وہ دیوانہ وار گاؤں کی گلیوں میں نکل جاتا اور سب سے بس ایک ہی بات کہتا، چلے جاؤ یہاں سے، وہ سب کو مار ڈالے گی، وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ گاؤں والے کبھی اس کی بات سن کر خاموشی اختیار کر لیتے، کبھی اس کا کندھا پکڑ کر تسلیاں دیتے، مگر قدیر کی وحشت کسی طور بھی کم نہ ہوتی۔ قدیر کے ساتھ ہونے والے سانے اور چیخوں سے گاؤں والے پہلے ہی پریشان تھے کہ گاؤں میں ہونے والے ایک اور واقعے نے اس کے خوف میں اضافہ کر دیا۔ گاؤں میں رہنے والے کریانہ سٹور کے مالک بابو رام کے گھر اس وقت ہنگامہ مچ گیا جب بلی کے مسلسل رونے کی کریہ آواز کی وجہ سے اس کے بیٹے چندن کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آیا۔ گھر والے سب سکون سے سو رہے تھے، اب آواز آنا بھی بند ہو گئی تھی۔ اس نے سب جگہیں دیکھ ڈالی مگر اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو بلی کی تیز گراٹ نے اسے چونکا دیا۔ جستی پیٹی کے اوپر بیٹھی کالی بلی اسے گھور رہی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں چندن پر گڑی ہوئی تھی۔ چندن نے اپنی جوتی اتار کر اسے ماری۔ جوتی بلی کے پاس جا کر لگی مگر بلی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ بلی نے گرانے کے لیے اپنا منہ کھولا تو اس کی سرخ زبان باہر تک لٹک گئی اور تیز نوکیلے دانت چندن کو ڈرا دینے کے لیے کافی تھے۔ چندن دوسری جوتی اٹھانے کے لیے جھکا اور جیسے ہی سیدھا ہوا، بلی انسانی شکل میں بالکل اس کے روبرو کھڑی تھی۔ اس کا پورا دھڑ بلی کا اور صرف چہرہ انسانی تھا۔ وہ تیز چیخ مار کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ زندہ ہے، اندر ہے، وہ زندہ ہے۔ چندن کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹی ہوئی تھیں۔ تمام گھر والے اٹھ گئے۔ وہ بار بار اپنے کمرے کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ بابو رام کمرے میں گیا اور کچھ دیر بعد واپس آیا۔ اندر تو کوئی نہیں ہے، تو خواب میں ڈر گیا ہے، چل ادھر ہمارے ساتھ سو جا، بابو رام نے کہا اور اپنی چارپائی کی جانب بڑھ گیا۔ سب گھر والے چندن کو عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی اپنی جگہ جا کر لیٹ گئے۔ منڈیر پر بیٹھی کالی بلی سب ماجرا دیکھ رہی تھی۔ چندن کو ساری رات نیند نہیں آئی۔ صبح ہوتے ہی وہ بغیر ناشتہ کیے جنگل میں بنے مندر جا پہنچا۔ وہ زندہ ہے پنڈت جی، میں نے رات خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ چندن کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے چندو؟ جب تک میرا منتر پورا نہیں ہوگا اس کی روح آزاد نہیں ہو سکتی۔ یقیناً کہیں غلطی ہوئی ہے، پنڈت نے فکر مندانہ انداز میں کہا اور اچانک چونک کر چندن کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ سچ سچ بتاؤ چندو، جب میں اسے تیری نگرانی میں چھوڑ کر جنگل میں بوٹی لینے گیا تھا تو نے اس کے ساتھ کچھ کیا تو نہیں تھا؟ سچ سچ بتا۔ پنڈت کی بات سن کر چندن کا چہرہ فاق ہو گیا اور اس نے گردن جھکا لی۔
تو نے اچھا نہیں کیا چندو، اب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گی، ہمیں کنواری لڑکی کی قربانی دینی تھی، مگر تو نے سب برباد کر دیا چندو، سب برباد کر دیا۔ اسے ہماری طاقت بننا تھا، مگر اب وہ سراپے انتقام بن کر سب کچھ تباہ و برباد کر دے گی۔ اب مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ چلا جا نامراد، یہ بوٹی لے اور رات کے کھانے کے بعد کھا لینا، سکون کی نیند آئے گی۔ اب جا، چلا جا، اور کبھی مندر میں قدم مت رکھنا، ورنہ وہ مصیبت یہاں بھی پہنچ جائے گی۔ پنڈت یہ کہہ کر مندر میں نصب ایک بڑے بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا اور گڑ گڑا کر رونے لگا۔ ہمیں معاف کر دے مہاراج، ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں اس بدرو سے بچا لیں مہاراج۔ پنڈت کا جسم لرز رہا تھا، اسے یقین تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ان کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ بس کچھ دن کی مہلت چاہتا تھا تاکہ کوئی حل نکال سکے۔ چندن اٹھ کر واپس گھر آ گیا۔ پورا دن سکون سے گزر گیا، مگر جیسے جیسے رات اپنے بھیانک سیاہ پر پھیلا رہی تھی، چندن کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک اس پر غنودگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو گیا۔ یہ سب اس بوٹی کا کمال تھا جو اسے پنڈت نے دی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا۔ چندن کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو وہ اندر سے بند تھا۔ اسے احساس ہوا کہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو گنگنا رہا ہے۔ گردن گھما کر دیکھا تو اس کی چھوٹی بہن آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال بنا رہی تھی اور ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہی تھی۔ تو اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ چندن نے ڈانٹ کر پوچھا۔ بال بناتی اس کی بہن کا ہاتھ رک گیا۔ اس نے اپنی گردن گھمائی، جو گھومتی ہوئی پوری مڑ گئی۔ اس کا نچلا دھڑ ویسے کا ویسا ہی رہا۔ چندن کی نظر جیسی ہی اس کے چہرے پر پڑی، اس کی آنکھیں اور منہ خوف سے پھٹ گیا، کیونکہ وہاں کوئی اور ہی تھا جس نے چندن کی بہن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ چندن نے چیخنا چاہا، مگر آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ وہ بدرو تھی، جس کی آنکھوں کی جگہ خالی گڑھے تھے جن میں نیلی آگ جل رہی تھی۔ وہ اسی حالت میں چلتی ہوئی چندن کے پاس پہنچ گئی۔ بھگوان کی قسم، میں نے تجھے نہیں مارا تھا، پنڈت نے مارا تھا۔ چندن کے منہ سے بمشکل اتنے ہی الفاظ نکلے۔ میں جانتی ہوں تو نے مجھے نہیں مارا، پنڈت کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، مگر جو تو نے میرے ساتھ کیا اسے میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ ایک بلغم زدہ آواز کمرے میں گونجی، جس کی دہشت سے چندن تھر تھرا کر رہ گیا۔ مجھے معاف کر دو، چندن گھگیایا۔ بدرو کا چہرہ چندن کی بات سن کر غصے سے اور خوفناک ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گڑوں میں جلتی ہوئی آگ اور تیز بھڑک اٹھی۔ بدرو نے اپنا منہ کھولا تو منہ لٹک کر کمر تک آ گیا۔ وہ اچھل کر چندن کے سینے پر جا بیٹھی۔ چندن کو ایسا لگا جیسے کوئی وزنی چٹان اس کے سینے پر آ گری ہو۔ بدرو نے اپنے ہاتھ دائرے کی صورت میں گھما کر سیدھے کر لیے۔ اس کا نچلا دھڑ ویسے کا ویسا ہی الٹا رہا، چہرہ اور ہاتھ سیدھے ہو گئے۔ بدرو نے ہاتھ بڑھائے اور چندن کی گردن کو پکڑ لیا، لیکن چندن کے دل کی دھڑکنیں خوفناک منظر دیکھ کر پہلے ہی رک چکی تھی۔ اس کی آنکھیں خوف سے ابل پڑی تھیں۔ بدرو کے منہ سے ایک کراہٹ نکلی اور ایک چٹکے سے چندن کی گردن توڑ ڈالی۔ چندن کی آنکھیں خوفناک حد تک کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دوسرے دن صبح گاؤں میں جوان موت کی خبر قیامت بن کر ٹوٹی۔ چندن کی چتا جلنے کے لیے تیار تھی۔ گاؤں کا ہر فرد بابو رام کے غم میں شریک ہو کر اسے پرسے دے رہا تھا، مگر خوف ان کے دل میں جگہ بنا چکا تھا۔ اس سارے مجمع میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو زیر لب کچھ پڑھتا ہوا کانپ رہا تھا۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، مندر کا پنڈت تھا۔ چندن کی چتا کی آگ ٹھنڈی ہوتے ہی پنڈت کو اپنی جان کی فکر نے آن گھیرا۔ اسے معلوم تھا کہ اب اس کی باری ہے۔ اس نے فوراً اپنے گرد انتہائی مضبوط حصار قائم کر لیا۔ اسی رات کی تاریکی میں مندر سے نکل کھڑا ہوا اور قبرستان کی جانب روانہ ہو گیا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ بدرو کی طاقت اپنے قبضے میں کرنے کا خیال چھوڑ کر دوبارہ اسے اس کی اصل جگہ تک محدود کر دے اور اپنی جان بچائے۔ اب ٹینا کی قبر کے پاس پہنچ کر اس نے چاروں طرف چراغ جلا کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور آنکھیں بند کر کے مخصوص منتر پڑھنے لگا۔ کچھ دیر منتر پڑھنے کے بعد وہ جھنجھلا اٹھا۔ اسے بار بار چراغ روشن کرنے پڑ رہے تھے جو تیز ہوا کی وجہ سے بجھ رہے تھے۔ پنڈت کو یکسوئی حاصل نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ جیسے جیسے چراغ جلا کر اپنا منتر شروع کرتا، اس کے آس پاس شور آندھی چلنا شروع ہو جاتی۔
पंडित को ऐसा लगता जैसे बहुत सारी बलाएं उसके साथ बैन कर रही हों, उसके आस पास चकरा रही हों। पंडित जानता था कि कब्र में मौजूद लाश को बाकायदा गुस्ल और कफन जनाजा पढ़ाकर दफन किया गया है। अब इसका कोई मंत्र उसकी रूह को काबू में नहीं कर सकता, मगर वो पूरी रात खुद को महफूज तर करने की लाहासिल कोशिश करता रहा। अपने तय वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गया, क्योंकि उस रात उसके साथ कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया। सुबह सूरज निकलने से पहले पहले उसने चिराग उठाए और मंदिर की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने कब्रिस्तान से निकलने के लिए कदम बढ़ाए तो सामने हवा में तैरता हुआ एक सफ़ेद हैवला अपने दोनों हाथ खोले रास्ता रोके खड़ा नजर आया। उसके कदम वहीं जम गए। हलक खुश्क हो गया। कब तक बचेगा पंडित? ये जो तूने अपने इर्द गिर्द कच्ची दीवारें बनाई हैं, देखना ये रेत की साबित होंगी और तू इनमें से एक न एक दिन जरूर बाहर आएगा। हेवले से एक करीह सूरत नमूदार हुई और पंडित से 6 फुट के फासले पर आकर रुक गई। देखना मैं किस तरह दीवारें गिराकर तुझे बाहर निकालती हूँ। तो जैसे शैतानों को निस्तु नाबूद करने के लिए कुछ ना कुछ तो मुझे भी कुर्बान करना ही पड़ेगा, और वो मैं करूँगी। पंडित ने बदरू की बातों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। वो एक तरफ होकर तेज तेज कदमों से चलता हुआ जंगल की जाने बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि हसार की वजह से वो महफूज है। मगर कब तक? ये सवाल उसके लिए परेशान कुन था। हेवला वहीं रुक गया, लेकिन उसके कह के पंडित को मंदिर के अंदर तक सुनाई देने लगे। पंडित ने कमरे में पहुंचकर एक चौबी अलमारी से बोसीदा सी किताब निकाली, जिसकी जिल्द गर्द से अटी हुई थी। उसने फूंक मारकर पहले गर्द साफ की और खोलकर पढ़ने लगा। चंद सफ़हात पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई। वो सारा दिन उन सफ़हात पर लिखे मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे ही रात हुई, उसने एक बड़ा सा चिराग लिया और मंदिर के सबसे बड़े बुत के सामने आकर विराजमान होकर बैठ गया। किताब सामने रखी और चिराग को रोशन करके बुत के सामने रख दिया था। मंत्र पंडित को याद हो गए थे। वो आंखें बंद करके बुलंद आवाज से दोहराने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मंदिर का माहौल खौफनाक तर होता जा रहा था। एक साथ बहुत सी बिल्लियां रोने लगी थी। फिर कुछ देर बाद बहुत सारे कौवे मंदिर के ऊपर मंडलाते हुए शोर करने लगे। गिद्धरों की रोने की मनहूस आवाजें तो पंडित के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर रही थी। उसके होंठ तेज तेज चल रहे थे। इसी असना में हवा का एक तेज झोंका मंदिर में दाखिल हुआ। पंडित के गिर्द चक्कर लगाने लगा। पंडित अब चीख चीख कर मंत्र पढ़ रहा था। हवा का झोंका बुत के साथ खड़ी एक स्लेब के पास बुरी तरह घूमने लगा। मंदिर असेबी आवाजों से गूंज रहा था। पंडित अब खड़ा होकर चीख चीख कर मंत्र पढ़ रहा था। उसके दोनों हाथ बड़े बुत के सामने फैले हुए थे। उसके मंत्रों की आवाज बतदरीज हल्की होती जा रही थी और बिलाहिर बंद हो गई। मंदिर में हर सू खामोशी छा गई। वो कामयाब हो चुका था। बदरू अपने भयानक रूप में स्लेब पर लटका दी गई थी। मैंने तुझे कैद कर लिया। अब तेरी रिहाई एक ही सूरत में मुमकिन है, अगर तू हमारी ताइब हो जाए और हमारे हर हुक्म की तामील करे। बोल, मंजूर है? बदरू स्लेब पर नादीदा बंदिशों से जकड़ी हुई थी। होंठों पर इस्तहज़ाई मुस्कुराहट थी, जैसे वो पंडित की पचकाना खेल से महसूस हो रही हो। बदरू जानती थी, जब तक बड़ा चिराग जल रहा है, वो इस कैद से आज़ाद नहीं हो पाएगी। किसी तरह इस चिराग को बुझाना था। चिराग बुझते ही न सिर्फ वो आज़ाद हो जाती, बल्कि पंडित का हसार भी ख़त्म हो जाता। ये हसार कोई ऐसा इंसान ही तोड़ सकता था जो मंदिर के अंदर आकर अपनी जान को खतरे में डाल सकता हो। वो बेबस थी, मगर एक हल था जिस पर वो अमल कर रही थी। उसे यकीन था जो वो चाह रही थी वो ज़रूर होगा। पंडित का इर्तिकाज़ ज़रूर टूटेगा। वही लम्हा पंडित की गर्दन तोड़ने के लिए बहुत था। पंडित दोबारा ज़ेर लब मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद मंदिर का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। पंडित का पूरा ध्यान बड़े बुत के सामने मंत्र पढ़ने में मसरूफ था। मगर कब तक? यही सवाल बदरू को मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। कदीर दुनिया और माफिया से बेखबर दरख्त से टेक लगाए बैठा था। बज़ाहिर साफ आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। तारों के दरमियान न जाने वो किस किस को घूर रहा था। अचानक उसके कानों में बेटी की मदद के लिए पुकारे अल्फाज गूंजे। वो चौंक कर उठा। कुछ देर कान लगाकर मदम मदम आवाज़ें सुनता रहा।
پھر بے قراری سے اٹھ کر گھر سے جنگل کی جانب دوڑا، بے قرار ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بابا مجھے بچا لو، میں یہاں ہوں۔ جیسے جیسے وہ مندر کے قریب ہوتا جا رہا تھا، کانوں میں آواز کی گونج تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مندر کے دروازے پر پہنچ کر وہ رک گیا، کیونکہ آواز اندر سے آ رہی تھی۔ وہ زور زور سے دروازہ پیٹنے لگا۔ اب بیٹی کی آواز کی گونج اس کے اندر ہلچل مچا رہی تھی۔ وہ چوبی دروازے پر اپنے کندھے سے ضربے لگانے لگا۔ سناٹے میں آواز گونج رہی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ مسلسل ضربوں سے چوبی دروازے کی چوکھٹیں ہلنے لگی۔ پھر قدیر کی ایک زوردار ضرب سے دروازہ یکدم کھل گیا۔ قدیر نے جیسے ہی مندر کے اندر قدم رکھا تو وہ چونک گیا۔ سامنے پنڈت آنکھیں بند کیے منتر پڑھ رہا تھا۔ دائیں جانب دیوار پر آبگینہ کی روح اپنے کریے وجود کے ساتھ دیوار پر معلق کھڑی تھی۔ قدیر بھاگتا ہوا آبگینہ کی جانب بڑھا۔ اسی وقت پنڈت نے آنکھیں کھول دی۔ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تو یہاں کیوں آیا ہے؟ نکل جا ورنہ مارا جائے گا۔ یہ بدروح کسی کو نہیں چھوڑے گی، پنڈت نے چیخ کر کہا۔ قدیر کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ اس نے گھوم کر پنڈت کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کے آثار تھے۔ میری معصوم بیٹی کو اس حال تک تو نے پہنچایا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ قدیر یہ کہہ کر پنڈت کے حصار میں داخل ہو گیا۔ پنڈت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے حصار بدروح سے محفوظ کرنے کے لیے قائم کیا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ کوئی انسان اندر داخل ہو سکتا ہے۔ قدیر نے پنڈت کی گردن اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑ لی اور اسے دبانے لگا۔ نیم پاگل شخص کے ہاتھوں میں کتنی جان ہوتی ہے، پنڈت کو آج اندازہ ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پنڈت زمین پر آ رہا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا۔ تڑپتے ہوئے اچانک اس کی ایک ٹانگ بڑے چراغ سے جا لگی۔ چراغ الٹ کر ٹوٹ گیا۔ سارا تیل زمین پر بکھر گیا۔ چراغ کی لو بجھتے ہی آبگینہ کی بدروح نادیدہ گرفت سے آزاد ہو گئی۔ آزاد ہوتے ہی بدروح نے پنڈت کو قدیر کی گرفت سے آزاد کرایا اور چراغ کے تیل پر پھینک دیا۔ ایک ہی لمحے میں حصار میں جتنے چراغ روشن تھے سب الٹ گئے۔ بدروح اب نیم جان پنڈت کو حصار میں گھسیٹ رہی تھی۔ بابا پنڈت کو آگ لگا دو، ایک بلغم زدہ آواز قدیر کی کانوں میں گونجی۔ قدیر نے ایک کونے سے چراغ اٹھا لیا اور اس کی لو پنڈت کے کپڑوں سے لگا دی۔ کچھ ہی دیر بعد پنڈت کی چیخیں مندر کے اندر گونج رہی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلنے کی کوشش کرتا، اب گینا اپنی طاقت سے واپس اندر دھکیل دیتی۔ پنڈت کی دردناک چیخیں اب دھیمی ہوتی جا رہی تھیں۔ قدیر اور آبگینہ کی بدروح مندر کے باہر پنڈت اور مندر کو جلتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ قدیر گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا تھا۔ پنڈت مر چکا تھا۔ مندر کی بچی کچی لکڑیوں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اچانک قدیر کو اپنی گردن پر سرد سے ہاتھ محسوس ہوئے اور ایک بلغم زدہ آواز سنائی دی، بابا یاد ہے جب میں 4 سال کی تھی، اس وقت ماں مر گئی تھی، آپ نے ماں باپ دونوں بن کر مجھے پالا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی مجھے ماں کی ضرورت محسوس ہونے لگی تھی۔ بہت سی ایسی باتیں تھیں جن کا ذکر میں آپ سے نہیں کر سکتی تھی۔ میری بہت سی پریشانیوں کا واحد حل صرف ایک عورت ہی کر سکتی تھی۔ مجھے ایک ماں چاہیے تھی، مگر آپ نے میری محبت میں دوسری شادی نہیں کی۔ آپ کی محبت کی وجہ سے میں تنہا رہ گئی۔ کاش بابا آپ دوسری شادی کر لیتے، نہ میں تنہا ہوتی، نہ میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا۔ میری بربادی میں آپ بھی برابر کے شریک ہیں۔ میری روح اس وقت تک چین نہیں پائے گی جب تک میں اپنی بربادی کی ہر ذمہ دار کو انجام تک نہ پہنچا دوں۔ مجھے معاف کر دینا بابا۔ بدروح کی آواز بند ہوتے ہی گردن ٹوٹنے کی آواز آئی اور قدیر وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک دھوئیں کا گولا سا اٹھا اور آسمان کی وسعتوں میں گم ہو گیا۔